اور بلیک ہول کے بارے میں اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ اف بائی اینی چانس، ویسے تو پاسبل نہیں ہے کہ وہاں سے انرجی گزر سکے، کوئی بھی چیز، میٹر گزر سکے، لائٹ گزر سکے، بٹ بائی اینی چانس یو فائنڈ یور سیلف ان اے بلیک ہول، کیپ گوئنگ، یو مائٹ اینڈ اپ ان اندر یونیورس۔ اس وقت ہم مسجد اقصیٰ کو سائڈ پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، بلیک ہولز کو اور سفر معراج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ سورہ نجم کیسے شروع ہوا؟ اوئے ہوئے، واہ واہ واہ، کیا آپ نے لنک والنجم اذا ہوا، ہوا جب ستارہ گرتا ہے، ایک نئی دنیا کھل گئی۔ نئی دنیا۔ اب سدرا کسے کہتے ہیں اور منتہا کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ انفارمیشن تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں تو تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جو جنات یا ان کا جہاں ذکر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ڈائمینشن بھی تو ملٹی ورس ہی کو کنفرم کر رہی ہے نا۔ تو بلیک ہول میں جو بھی گیا کلاسیکل فزکس کے مطابق ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری باڈی سے ہمارا اٹھ جاتے ہیں، ہمیں باڈی نیچے نظر آتی ہے، بالکل۔ اس کے بعد ایکسپیرینس ہوتا ہے ایک ٹنل کا، ٹنل کا، اس ٹنل سے ہم گزرتے ہیں اور ایک دنیا، دوسری دنیا میں انٹر ہوتے ہیں، اور وہاں ہمارے جو فوت ہو چکے ہیں رشتہ دار وہ دکھائی دیتے ہیں، اور یہ تمام گلیکسیز کے درمیان میں یہ بلیک ہول موجود ہیں، اور اس میں بڑا بیلنس بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کہتے ہیں کہ ہم نے میزان قائم کیا۔ وہ ایگزیکٹلی وہی میرے ذہن میں آیا۔ اب ڈارک انرجی کیا ہے؟ سائنس کو کچھ نہیں پتا۔ آپ کو پتا ہے ہماری 95% یونیورس ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی سے بنی ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ وہ قسم ہے فلا اقسم بالخنس، یہ قسم میں جب بھی سنتا ہوں مجھے بہت عجیب فیلنگ ہوتی ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس۔ ڈاکٹر صاحب میرے اس وقت آپ یہ دیکھیے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ آج میں ویورز کو سلام نہیں کر رہا، اب ہم ڈائریکٹ شروع کرنے والے ہیں کیونکہ آپ ہر دفعہ اینڈ میں نا آپ ایک ایسا وہ چھوڑ دیتے ہیں ٹاپک کو کہ میرے ویورز سوچتے ہوں گے کہ اب آگے کیا ہونا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم نے لاسٹ بات کی تھی اس پہ بلیک ہولز کے اوپر، ہاں رائٹ، سفر معراج اور بلیک ہولز پہ کہ وہ آخر مسجد اقصیٰ کیوں، یہی تھا نا ہمارا لاسٹ جو ٹاپک تھا۔ تو کیا خیال ہے اس کو وہیں سے کنیکٹ کرنا شروع کریں ڈورز کو، بیکاز مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق کہف، اصحاب کہف سے بھی نکلے گا۔ اس وقت ہم مسجد اقصیٰ کو سائڈ پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، بلیک ہولز کو اور سفر معراج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو سفر معراج ہے اس کا جو آسمان والا حصہ ہے اس کا سفر، وہ کس صورت میں ہے؟ وہ ہے سورہ نجم میں، بالکل۔ اور سورہ نجم شروع کیسی ہوتی ہے؟ نجم والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جاتا ہے۔ گر جاتا ہے۔ اگر آپ کو پچھلی قسط یاد ہو تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بلیک ہول بنتا کیسے ہے؟ ہاں، وہ جب ستارہ گرتا جب ہے، کوئی ستارہ گرتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ سوراخ کر دیتا ہے۔ تو سورہ نجم کیسے شروع ہوا؟ اوئے ہوئے، واہ واہ واہ، کیا آپ نے لنک والنجم اذا ہوا، جب ستارہ گرتا ہے، ایک نئی دنیا کھل گئی، نئی دنیا کھل جاتی ہے، دوسری کائنات کا راستہ اوپن کرتا ہے وہ۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرنی کا، اور ایک مقام کا ذکر ہوتا ہے جہاں وہ پہنچتے ہیں۔ اس مقام کا نام تھا سدرۃ المنتہا۔ اب سدرا کسے کہتے ہیں اور منتہا کسے کہتے ہیں؟ سدرا کہتے ہیں بیری کے درخت کو، بالکل۔ منتہا نکلا انتہا سے، دا فائنل ون۔ اب جب ہم اسے کھولیں گے تو ہم ملٹی ورسز کو بھی ہمیں کھولنا پڑے گا، بالکل کھولنا پڑے گا، تبھی ہم اسے سمجھ پوری آئے، طرح بالکل سمجھ پائیں گے۔ دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی بڑا ستارہ جو چندر شیکھر کی لمٹ ہے اس سے اوپر نکلتا ستارہ ہے، بالکل، مرے گا تو وہ ڈائریکٹ ایک بلیک ہول بنا دے گا۔ ایبسلیوٹ۔ اور بلیک ہول کے بارے میں اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ اف بائی اینی چانس، ویسے تو پاسبل نہیں ہے کہ وہاں سے انرجی گزر سکے، کوئی بھی چیز، میٹر گزر سکے، لائٹ گزر سکے، بٹ بائی اینی چانس یو فائنڈ یور سیلف ان اے بلیک ہول، کیپ گوئنگ، یو مائٹ اینڈ اپ ان اندر یونیورس۔ یہاں پہ آتی ہے کوانٹم فزکس، کیونکہ کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ انفارمیشن تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر انفارمیشن پیراڈاکس آ جاتا ہے کہ بلیک ہول میں انفارمیشن گئی، وہ گئی کہاں؟ اس نے راستہ کھولا ملٹی ورس کا، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر گئے۔ پر
اس میں جب یہ انفارمیشن گئی تو شاید وہ کسی اور ڈائمینشن میں چلی کسی اور یونیورس میں چلی گئی ہو. اچھا یہاں پر میں ایک سیکنڈ آپ کو کہیں اس سے لنک تو نہیں بنتا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں جو تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ جو جنات یا ان کا جہاں ذکر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ڈائمینشن بھی تو ملٹی ورس ہی کو کنفرم کر رہی ہے نا. اس کا لنک بلیک ہول سے ایک لحاظ سے بنتا ہے پر ایسے نہیں. اچھا ایسے ڈفرینٹ. وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں بلیک ہول کو پہلے سمجھیں گے پھر آگے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو بلیک ہول میں جو بھی گیا کلاسیکل فزکس کے مطابق ختم ہو گیا. اور کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ انفارمیشن کبھی ختم نہیں ہو سکتی. انفارمیشن پیراڈاکس آ گیا. تو انفارمیشن گئی کہاں؟ اس سے کنسیپٹ آیا کہ اور یونیورسز ہیں, یہ انفارمیشن وہاں چلے گی. ایک بلیک ہول ہے, اس کے دوسرے اینڈ پہ وائٹ ہول ہے. بلیک ہول سے چیز جاتی ہے وائٹ ہول میں, اور اس بلیک ہول اور وائٹ ہول کے درمیان, اب ذرا اس کو سمجھیے گا, بلیک ہول اور وائٹ ہول کے درمیان تھیوریٹیکل ورم ہول ہے, وہ جس کو ہم ورم ہول کہتے ہیں. ٹھیک, وہ بھی تھیوریٹیکل ہے. بلیک ہول تو کنفرم ہے نا, وہ کنفرم ہے. ورم ہول اس وائٹ ہول. دیکھیں اب میرے پاس کوئی کاغذ یا کپڑا نہیں ہے, ورنہ جیسے یہ کپڑا ہے اسے ہم نے فولڈ کیا. جب فولڈ کیا تو یہ دونوں قریب آ گئے. بالکل. تو یہاں پہ بلیک ہول ہے اور یہاں پہ وائٹ ہول ہے. تو یہاں سے ہم گزرے تو وہ ورم ہول ہے, اور اس بلیک ہول اینڈ وائٹ ہول کے درمیان تھیوریٹیکل ورم ہول ہے جو ہمیں گزرنے دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ, تھوڑی سی ہم ڈفرینٹ جائیں گے, پر دیکھیں اگر اس کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں گزر سکتی تو اس سے گزرتا کیا ہے؟ کہتے ہیں انفارمیشن گزر سکتی ہے, یا گزر سکتی ہو یا نہ گزر سکتی ہو پتہ نہیں, واللہ والو, پر میٹر نہیں گزر سکتا, انرجی نہیں گزر سکتا, لائٹ نہیں گزر سکتی. اس میں تھوڑا سا ڈائیورژن لیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے جتنے لوگوں کو بھی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں, NDE ہوئے ہیں, اس میں سے مور دین 60% کا ایک کامن ایکسپیرینس ہے جو سب نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری باڈی سے ہمارا اٹھ جاتے ہیں, ہمیں باڈی نیچے نظر آتی ہے. بالکل. اس کے بعد ایکسپیرینس ہوتا ہے ایک ٹنل کا, ڈارک ٹنل کا. اس ٹنل سے ہم گزرتے ہیں اور ایک دنیا, دوسری دنیا میں انٹر ہوتے ہیں, اور وہاں ہمارے جو فوت ہو چکے ہیں رشتہ دار وہ دکھائی دیتے ہیں. تو یہ ابھی میری ایزمپشن ہے. میری ایزمپشن یہ ہے کہ بلیک ہول سے شاید اس کائنات کی صرف ایک ہی چیز گزر سکتی ہے. اللہ اکبر, جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میں صحیح سمجھ رہا ہوں. اس کائنات کی صرف ایک ہی چیز بلیک ہول سے گزر سکتی ہے, روح, سول. وہی نا, روح, وہی کہہ رہا ہوں, مجھے صحیح سمجھ رہا ہوں میں. تو اگر سائنسدانوں کو وہاں جانا ہوگا تو اس کے لیے روح بننا پڑے گا شاید, وہ ایک چیز شاید. اور لاجک کمزور ہیں, پرفیکٹ نالج اللہ تعالیٰ کی. تو میں نے کہا تھوڑا سا ڈائیورژن لیتا ہوں, پر اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ آپ بلیک ہول کو تھوڑا سا سمجھ سکیں. پر بلیک ہول کو جتنا خوبصورتی سے قرآن کریم نے ایکسپلین کیا ہے سبحان اللہ, اور کسی نے نہیں کیا. اور وہ کیسے؟ سورہ تکویر پہ جب آتے ہیں آپ تو قیامت کا ذکر کر رہے ہیں شروع ہو جاتا ہے, اور ساری آیتیں قیامت, اور اس میں پھر ایک بڑی عجیب قسم ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی گلیکسیز ہیں ان تمام کے درمیان میں بالکل بلیک ہول پڑا ہوا ہے سب میں. سمجھیے, اب اس کو ذرا سمجھیے گا. جتنی گلیکسیز گھوم رہی ہیں وہ کس کے گرد گھوم رہی ہیں؟ بلیک ہول کے. ہماری گلیکسی کس بلیک ہول کے گرد گھوم رہی ہے؟ اسے کہتے ہیں سیگیٹیریس اے, بہت بڑا بلیک ہول. ہمارا سورج, ہماری زمین, چاند ہماری زمین کے گرد گھومتا ہے. بالکل. زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. سورج کس کے گرد گھومتا ہے؟ سیگیٹیریس اے. 255 ملین ایئرز میں ایک چکر, ایک گیلیکٹک ایئر وہ کمپلیٹ کرتا ہے. سیگیٹیریس اے کے گرد گھومتا ہے. اب سیگیٹیریس اے ایک بلیک ہول ہے. اس کو چاہیے تھا کہ ہر چیز کو کھینچ لیتا, کیونکہ بلیک ہول کی پراپرٹی یہ ہے کہ ہر چیز کو کھینچ لیتا ہے, کرش کرتا ہے. اور یہ تمام گلیکسیز کے درمیان میں یہ بلیک ہول موجود ہیں. اب ذرا یہاں پہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس چیز کی طرف دھیان دیں کہ جب بلیک ہول ہر چیز کو کھینچ لیتا ہے تو پھر کیوں نہیں کھینچ رہا؟ یہ ویری ویلڈ کوسچن. کیونکہ گلیکسیز کے درمیان ایک اور فورس ہے جس کو ہم کچھ نہیں جانتے, نیوٹرلائزنگ فورس, جو اس کو اس طرف کھینچ رہی ہے. بلیک ہول اس طرف کھینچ رہا ہے. ایک فائٹ ہے اور اس میں بڑا بیلنس بنا ہوا ہے.
اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کہتے ہیں کہ ہم نے میزان قائم میں وہ ایگزیکٹلی وہی میرے ذہن میں آیا. اور اسپیشلی جس طرح آپ وہ جو سمندر میں دو پردے رکھے ہوئے ہیں کہ ایک طرف آپ کو ایک سمندر ہے, دوسری طرف تو دونوں مکس نہیں ہو رہے, میزان ہے. اصل میں بلیک ہول اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس میں ہم ہر طرف نکل سکتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ سمیٹتا رہوں کہ زیادہ دور نہ نہیں, کیونکہ میزان میں ہم جائیں گے تو پھر بہت بڑا زمین اور چاند کا اور سورج کا. پر کچھ بلیک ہولز ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ کچھ ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں. تو ہر ایک گلیکسی کے درمیان میں ایک بلیک ہول ہے. اب ڈارک انرجی کیا ہے, سائنس کو کچھ نہیں پتا. آپ کو پتا ہے ہماری 95% یونیورس ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی سے بنی ہے. ایبسلیوٹلی 95%, جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے, کچھ نہیں جانتے. ہم صرف ڈارک انرجی کیوں ایکسپینشن ہو رہی ہے اور اسپیڈ آف لائٹ سے تیزی سے پھیل رہے ہیں, ہم نہیں جانتے. ہم تو جانتے نہیں نا کہ ہے کیا, پر وہ اتنی بیلنس ہو رہی ہے کہ جو ادھر سے گریوٹی کھینچ رہی ہے اور ادھر سے ڈارک انرجی لے کے جا رہی ہے, دونوں میں ایک میزان بنا ہوا ہے, ایک بیلنس بنا ہوا ہے. اب جب کبھی بھی ایک دم ڈارک انرجی ختم ہوئی تو یہ جتنے درمیان میں بلیک ہولز ہیں یہ کھینچنا شروع کر دیں گے. تو سب کچھ ایسے لپیٹ لیا جائے گا جیسے کاغذوں کا تومار لپیٹ لیا جاتا ہے, روئی کے دھالوں کی طرح اڑتے, سب کچھ کھینچ لیا جائے گا. ایسے ہوگا, ذرا سوچئے. میں جہاں چلا گیا ہوں مجھے سمجھ وہی چیز آ رہی ہے. اچھا, ہر چیز کو لپیٹ لیا جائے گا. اور وہ کس سے ہوگا؟ بلیک ہول. بلیک ہول بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور بلیک ہول کو سمجھنا بھی بڑا. تو میں اگر اس میں ابھی اینڈ آف ٹائم, وہ تو بہت بڑی نہیں وہ اینڈ آف ٹائم پہ تو ابھی ہم جا رہے ہیں, ابھی تو کانسیپٹ کو سمجھ رہے ہیں. میں بھی واپس آتا ہوں, صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بلیک ہول کیا ہے, آپ کو ذرا اندازہ ہو. ہم نے کہا کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے, ادھر ہم جاتے ہیں پر تھوڑی دیر. ٹھیک ہے, دیکھیں سورہ تکویر کی میں نے بات کی جہاں قیامت کا ذکر ہے, اور اس لیے میں نے یہ بات اس سے ریلیٹڈ کی. پر وہاں پہ ایک قسم ہے, وہ بڑی عجیب قسم ہے. وہ قسم ہے فلا اقسم بالخنس. یہ قسم میں جب بھی سنتا ہوں مجھے بہت عجیب فیلنگ ہوتی ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. اب اس قسم کو ذرا سمجھیے گا, آپ حیران رہ جائیں گے. خنس کیسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے ذکر کیا خود, قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. خناس جو چھپ کر وار کرتا ہے, اس سے نکلا ہے یہ. جو چھپ جاتا ہے, جو ریسیڈ کر جاتا ہے. بلیک ہول کیا چیز ہے؟ اسپیس ٹائم فیبرک میں سوراخ کر کے چھپ جاتا ہے, ریسیڈ کر جاتا ہے. اسی لیے اسے خناس کہا گیا ہے, خنس کہا گیا ہے. وہ چھپ گیا ہے. تو پہلی قسم کھائی وہ جو چھپ گیا ہے بلیک ہول کو. ابھی ذرا اس کی ڈسکرپشن دیکھیں کتنی پرفیکٹ ہے. سائنس کیسے ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ اسپیس ٹائم فیبرک ہے, اس میں سوراخ ہوا, وہ ستارہ پیچھے چھپ گیا, پیچھے ہٹ گیا, سنگولیرٹی میں چلا گیا, ریسیڈ کر گیا. تو پہلی قسم کھائی. اب میں نے آپ کو بلیک ہول اور قیامت کا ذکر بھی کیا. اسی آیت میں جو قیامت کا رہا اس کے بعد قسم کھا رہے ہیں فلا اقسم بالخنس. تو وہ جو پیچھے ہٹ گیا, اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الجوار الکنس. جوار کیسے کہتے ہیں؟ جوار جو گھوڑے دوڑتے تھے, بہت تیزی سے دوڑنا, بہت تیزی سے چلنا, گیلپنگ والی سپیڈ. آپ کو پتا ہے بلیک ہول کی سپیڈ سے چلتا ہے 63 ملین مائلز پر آور. اور صرف ایسے نہیں چلتا, اسپن بھی کرتا ہے 1000 اسپنس پر سیکنڈ. اچھا, تو ایسے بھی جا رہا ہے 63 ملین مائلز پر آور, اور ایسے بھی گھوم رہا ہے 1000 جوار. آپ اس آیت کو ذرا سمجھیے نا, اس کی طاقت کو سمجھیے. یہ 1400 سال پہلے قرآن کریم بیان کر رہا ہے جب اس کائنات کے خاتمے کا, تو ایک چیز پہ قسم کھا رہا ہے جسے کہہ رہا ہے خنس. اور سائنس کہتی ہے کہ وہ ستارہ جو اسپیس ٹائم فیبرک میں سوراخ کر کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے, چھپ جاتا ہے, اسے کہتے ہیں بلیک ہول. پھر بلیک ہول کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ بہت تیزی سے چلتا ہے, یہ 63 ملین مائلز پر آور پہ چل رہا ہے اور 1000 روٹیشن اسپن کر رہا ہے پر سیکنڈ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الجوار. ایک ایک لفظ میں سائنس کے بلینز آف ڈالرز اور سینچریز کی ریسرچ کو ختم کر رہا ہے. اور پھر کہتا ہے الجوار الکنس. کنس جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ عربک میں کناسا جھاڑو کو کہتے ہیں. تو بلیک ہول جب چلتا ہے نا, یہ صرف چلتا نہیں ہے, اس کی بہت بڑی گریویٹیشنل پاور ہے. آس پاس جو چھت آتا ہے تو اسے صاف کرتا جاتا ہے, کھاتا جاتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے. الٹیمیٹ ڈسکرپشن ہے. تو بلیک ہول کی یہی ڈسکرپشن ہے سائنس کے مطابق
اب ذرا سوچیں فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، ذرا اس کی پاور دیکھیں اس قسموں کی. یار میں تو آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کام کر کے نا میں جس چیز پہ اب ہلا ہوں بیکاز میں نے اس اینگل سے کبھی بھی قسموں کو نہیں دیکھا تھا. تو سب سے ضروری چیز ہے عظیم قسم والعصر، ہم نے جس طرح سے آپ نے یہ قسموں کو کھولا ہے نا میرے مائنڈ میں ایک نئی بتی روشن ہو گئی ہے. دیکھیں حدیث صاحب، قرآن کریم کا ہر لفظ اور پھر لفظ کے علاوہ جہاں قسم کھائی گئی، جہاں مثل کہا گیا، جہاں آیت کہا گیا، جہاں عجبہ کہا گیا، اور اس پہ کوئی نہ سوچے، اس پہ پوری زندگی بھی لگا دینا تو نہیں برا اس کی انفارمیشن نہیں ختم ہوگی. اللہ اکبر. پر ہم ویسے پڑھتے نہیں ہیں نا. اللہ اکبر. مطلب میں جیسے آپ کو والتین کا بتایا تھا، والتین والزیتون، تو میرے لیے میں تو بال چڑھ کا علاج ہے بھائی، جن کے بال گرتے ہیں لگاؤ زیتون. ہر ایک لفظ میں ہاں اتنا کچھ پڑا ہوا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. بالکل. میں اگر سورہ فاتحہ کو آپ کو کنیکٹڈ ایکسپلین کرنا شروع کر دوں نا تو ہم ایک پورا وہ تو خیر سورہ فاتحہ تو سب کمال ہے. کہنے کا میرا مطلب صرف ورڈز کے لحاظ سے، صرف ہاں صرف ورڈ. آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں کتنی نالج ہے. تو ذرا سوچئے کہ ایک کتاب عرب کے ریگستان میں 1400 سال پہلے کہہ رہی ہے فلا اقسم بالخنس، تو لوگ کہیں گے کیا قسم ہے اس کی جو چھپ جاتا ہے. چھپ جاتے. یہ جب میں نے پہلی دفعہ سنا تھا نا، اب یہ بات بڑی عجیب ہے، پر جب میں نے پہلی دفعہ سنا ڈاکٹر اسٹار بیان کر رہے تھے کہ وہ ستارے جو چھپ جاتے ہیں، میں بڑا حیران ہوا. کیا چھپ جاتے؟ ستارے تو کیسے چھپ سکتے؟ رات ہوئی دن ہوئی تو چھپ گئے؟ نہیں چھپے تو پھر بھی نہیں ہیں. ہاں وہ تو ہے، ایگزسٹ تو کر رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ پا رہے اسے. میں بہت تجسس تھا مجھ میں یہ ہے کہ ایک چیز میں اس میں بہت زیادہ میں تجسس میں پڑ گیا. الجوار الکنس، جو چل رہے ہیں اور جھاڑو پھیر رہے ہیں، صفایا کر رہے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. ابھی جب ایکوائرڈ نالج اس لیول تک پہنچی، اس لیے کہا کچھ چیزیں متشابہات میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب وہ علم دیتے ہیں، علم سارا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آف کورس. تو پھر آپ جب غور فکر شروع کرتے ہیں تو آپ دونوں کو میچ کرتے ہیں، اور جب آپ دونوں ڈاٹس کو میچ کرتے ہیں تو کمال تصویر پوری ہوتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو سمجھتے ہیں، اس کی تخلیق کو سمجھتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھیں. ایبسلیٹلی وہی والی بات جو آپ نے پسند کی تھی کہ جس نے ایک چیز پہ غور فکر کیا وہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال کی عبادت سے. ایک ہے کہ 60 سال، ایک ہے 80 سال، ایک ساتھ غور و فکر ایک ساتھ. تو ذرا سوچئے نا، آپ کی کیفیت بدلی کہ نہیں. میں نے صرف آپ کو ایک لمحے کا، ایک آیت کا. ڈاکٹر صاحب میرے اس وقت آپ یہ دیکھیے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت کہ یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو تفکر سکھاتا ہوں، میں خود تفکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں یار میں کتنا پیچھے رہ گیا، میں نے قسموں کو اس طرح سے دیکھا ہی نہیں. مطلب یہ آپ نے ٹوٹلی میرا نظریہ 180 ڈگری چینج کر دیا ہے. اب ہم کیوں یہ نہیں سوچتے کہ سورہ نجم شروع ہوئی تو سورہ نجم شروع ستارے کے گرنے سے ہی ہوئی؟ کیوں؟ اور اسی صورت میں ذکر ہے سدرۃ المنتہا کا، معراج کے سفر کا. کیوں سدرۃ المنتہا ہی کیوں ہے؟ اس پہ کہتے ہیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ اپنا پورا ٹائم لگے گا. اگلے ہم انشاءاللہ اسی پہ بات کریں گے. تو ویورز اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائیں. جو کہا، جو سنا، جو محفل ہم نے سجائی، جو علم ہم نے بانٹا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے میزان میں قبول کریں، اس علم کو ہمارے لیے علم نافع بنا دیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور ہم سب مل کر، میں آپ ڈاکٹر صاحب، ہم سب مل کر جنت فردوس الاعلیٰ میں اکٹھے ایک دوسرے کے ہمسائے بن کے وجہ الکریم دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.